ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے شاعر صاحب سے بڑا اچھا سماعت کیا، اور میرے بعد پیر طریقت رہبر راہ شریعت مناظر اہل سنت حضرت مولانا سید محمد فاروق صاحب قبلہ کو ہمیں آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، محبتوں سے نوازتے رہیں تاکہ مجھے لگے کہ میری بات بھی آپ تک پہنچ رہی ہے اور غور سے سن رہے۔ جی جی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبی با مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری امنار، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالمی زنم، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، محبت سے بولیں یا غوث، یا غوث کرم کرنا بے کس نے پکارا ہے، ارے مجدھار میں کشتی ہے اور دور کنارا ہے، مظلوم تو ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، مظلوم تو ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں ہم، ارے بغداد کی دھرتی پر اپنا بھی سہارا ہے، جس نے مانا ہے غوث الورا کو اس پہ رحمان کا پیار ہوگا، جس نے مانا ہے غوث الورا کو اس پہ رحمان کا پیار ہوگا، اور اس پہ پھولوں کے گجرے چڑھیں گے وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تھوڑی دیر توجہ فرمائیں، بات ہے خوف اور غم کی۔ غم ہوتا ہے اس چیز کا جو کام پہلے ہو گیا، مثال کے طور پہ کوئی نقصان ہو گیا اس کا انسان کو غم ہوتا ہے، اور جو کام بعد میں ہونے والا ہے یعنی نقصان پھر سے نہ ہو جائے اس کا انسان کو خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے وہ ہیں جنہیں پچھلے کا غم بھی نہیں ہے، جنہیں آگے کا ڈر بھی نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ ہم اور آپ کے دل میں ڈر ہے، جو پیچھے ہو گیا اس کا غم ہے، آگے نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے، لیکن فخر اولیاء کرام تمہاری عظمتوں کو سلام، کہ جو ہو گیا اس کا غم بھی نہیں ہے، آگے کا خوف بھی نہیں ہے، آخر معاملہ ہے آخر ایسا کیوں؟ تو دوستو مثال سے سمجھیں، دل مثل پیالے کے ہے، ہمارا آپ کا دل یوں مان لو پیالہ ہے، پیالے کو ہم نے کسی چیز سے بھر لیا، مثال یوں لے لو کہ چاول سے بھر لیا پیالہ، اب جب وہ بھر گیا اس میں اور ڈالیں تب آئیں گے؟ اب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ پہلے سے بھرا ہوا ہے تو
بے شک حق اب کسی کا ڈر ان کے دل میں نہیں آ سکتا. آپ شاید توجہ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے کہ چہرہ آپ سید صاحب کا دیکھ رہے ہیں, دیکھیں ثواب کی بات ہے, میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھیں, اور میں آپ کے اور سید صاحب کے بیچ زیادہ دیر بھی نہیں رہوں گا, لیکن تھوڑی دیر توجہ فرمائیں دوستو. تو اس لیے ان کے دل میں اب کوئی ڈر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے پیالے کو پروردگار عالم کے ڈر سے بھر لیا ہے, اب کسی کا ڈر آ ہی نہیں سکتا. عزیزو, اگر ہم اور آپ بھی اپنے دل میں پروردگار عالم کا ڈر پیدا کر لیں اور اپنی زندگی کو رب کے ڈر سے گزار لیں, اور راستے میں جب چلیں ایسا چلیں جیسے قرآن کہتا ہے, کھائیں تو ایسا کھائیں جیسے قرآن کہتا ہے, پیئیں تو ایسا پیئیں جیسے قرآن کہتا ہے, دوست شان یہ ہو جائے گی, زمین کو دیکھو گے تو تحت الثری نظر آئے گا, اوپر دیکھو گے تو عرش اولی نظر آئے گا. سبحان اللہ بہت خوب, واہ واہ واہ. دیکھو گے تو تحت الثری نظر آئے گا, اوپر دیکھو گے تو عرش معلی نظر آئے گا. اور غوث اعظم جن کا آج ہم اور آپ جشن سجائے بیٹھے ہیں دوستو, ان کی بات کرتے ہیں. غوث اعظم دوستو وہ ہیں جو پیروں کے پیر ہیں, پیروں کی پیر غوث اعظم راستے سے گزر رہے ہیں. توجہ فرمائے ذرا, غوث اعظم راستے سے گزر رہے ہیں, سر کے قریب بادل کا ٹکڑا آتا ہے. بادل کا ٹکڑا سر کے قریب آیا, اس ٹکڑے کے اندر سے آواز آتی ہے, عبد القادر میں تیرا خدا ہوں, تیری عبادت پوری ہو گئی, اب تجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسی آواز آج کے لوگوں کو مل جائے جو پہلے اسی مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے, تو کیا پھر وہ جائے گا؟ مگر واہ دوست عبد القادر کی عظمتوں کو سلام ہے. آواز آتی ہے, کان کے پردے سے آواز ٹکراتی ہے. سوچا آپ نے عبد القادر, تیرے نبی راتوں رات مصلی پہ کھڑے رہے, ان کے لیے تو یہ پیغام نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل, عبادت لاجواب ہے, مگر رب کا فرمان نہیں آیا کہ ابو بکر نماز پوری ہو گئی. حضرت عمر جن کی شان کا جواب نہیں ہے, عبادت دیکھو تو لاجواب ہے, ریاست دیکھو تو لاجواب ہے, ایسی عبادت ہے دہل جائے زمین و آسمان مؤمن کے سجدے سے. خدا کی بندگی یہ ہے, عبادت اس کو ہے. واہ واہ واہ. اللہ کا پیغام نہیں آیا. عثمان غنی سخاوت لاجواب ہے, نماز لاجواب ہے, پیغام نہیں آ رہا ہے. مولا علی نماز لاجواب ہے, عبادت لاجواب ہے دوستو, مگر پیغام نہیں آ رہا ہے. کربلا کے میدان میں حسین اعظم کا ہاتھ کٹا ہے, پیر کٹا ہے, سینہ چھدا ہے, حسین سجدے میں ہے, مگر رب کا فرمان نہیں آیا. حسین نماز پوری ہو گئی. غوث اعظم نے دماغ ولایت سے سوچا, جب ابو بکر پر نماز معاف نہیں ہوئی, عمر پر نماز معاف نہیں ہوئی, عثمان پر نماز معاف نہیں ہوئی, کربلا کے میدان میں حسین اعظم پر نماز معاف نہیں ہوئی, عبد القادر تیری کیا وساطت پہ نماز معاف ہو جائے. عبد القادر تیری کیا حیثیت ہے کہ تجھ پہ نماز معاف ہو جائے. آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بادل کا ٹکڑا پھٹا, اس بادل کے ٹکڑے کے اندر سے آواز آتی ہے, عبد القادر میں خدا نہیں ہوں, میں ابلیس ہوں, مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. ہو سکتا ہے ہمارے جیسا ہوتا تو اپنے علم پہ اینٹھنا شروع کرے تو ہم تو بڑے بھاری علامہ ہو گئے نا. لیکن غوث اعظم کو دیکھو دوستو, آج بھی دیکھو غوث اعظم کی. آپ فرماتے ہیں ارے ظالم, ارے اب بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے بلکہ مجھے میرے خدا نے بچا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے خدا نے بچا لیا ہے. غوث اعظم دوستو, غوث اعظم کو بہکانے میں لگا ہے, لیکن وہاں داؤ کہاں سے چلے گا. تو آپ نے کہا ظالم دھوکہ دینا چاہتا ہے تو شیطان کسر کہیں نہیں کرتا ہے دوستو. اس لیے قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, ہر جگہ جا رہا ہے دوستو.
لیکن ہمارے آپ کے جیسے لوگوں پہ داؤ چل جاتا، لوگ مسجد تک میں جانے کو تیار نہیں۔ چھوٹی سی بات ایک اور کہہ کے بات ختم کر دوں، محبت سے درود پاک پڑھنی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے آپ کے غوث اعظم 8 سال کی تقریباً عمر شریف راستے سے گزر رہے، کیا دیکھا کہ ہندو لڑکی جس کی شادی کو 1 دن ہوا تھا، وہ پرساد لے کے پتھر کے سامنے کھڑی۔ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے جوڑ رکھا ہے اور کہتی ہے اے رام میری پرساد کھا لے، مگر یہ جانتے سب ہیں پتھر ہے، کھائے گا نہیں، کھڑی ہے۔ آپ دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ دوستو دوسرا دن ہوا، پھر آپ گزر رہے ہیں، دیکھا وہی لڑکی ہے، اسی پتھر کے سامنے ہے اور ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑی ہے، اے رام میری پرساد کھا لے، نہیں کھا رہا ہے پتھر۔ تیسرا دن ہوا، یہی معاملہ ہے، پتھر کے سامنے لڑکی ہے، ہاتھ جوڑے ہے، اے رام میری پرساد کھا لے، مگر 1 دن تو برداشت کر لیا عبد القادر جیلانی نے، 2 دن برداشت کیا ہے، مگر جب تیسرا دن ہوا ہے تو پھر جو ہے آپ کو چڑھایا گیا اور فرمایا اے پتھر 3 دن ہو گئے ہیں، کیوں نہیں کھانے کا پرساد؟ اے پتھر 3 دن ہو گئے ہیں، کیوں نہیں کھانے کا ہے؟ غوث اعظم کی زبان سے یہ جملے نکلنا تھے دوستو، پتھر انسان بنا، اس کی پرساد کو کھا جاتا۔ کیا بات، کھا لیا۔ لیکن جب لڑکی واپس گئی ہے، لڑکی واپس پہنچی تو اس نے جا کے اپنے سسرال والوں میں بتایا کہ آج میں نے رام کو پرساد کھلا دیا۔ جب اتنا کہا تو سب لوگوں نے کہ ارے لڑکی جھوٹ بولتی ہے، اسے ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ بات صحیح بھی ہے، ہمارے آپ کے سامنے ایسی بات آئی تو بڑا عجیب لگے گا۔ انہوں نے کہا لڑکی جھوٹ بولتی ہے، ننگے گھر کی ہے، خود کھا لیا، بدنام رام کو کر دیا۔ اچھا یہ معاملہ یہ ہے کہ بہو کے لیے تانا بڑا عجیب ہوتا ہے، نئی نئی آئی ہے، تانا اتنا بھاری ہے، کیسے برداشت کرے؟ لڑکی نے کہا اچھا اگر جب بدنام ہی کر رہے ہو تو ذرا سنو، تاریخ رکھ لو اور میں اپنے اس رام کو تمہارے سامنے پرساد کھلاؤں گی، اگر نہیں کھلاؤں تو جو سزا تم چاہو وہ سزا مجھے دے دے۔ لوگوں نے بات مان لی کہ بات تو صحیح ہے۔ دوستو تاریخ رکھی گئی، دن چنا گیا، وقت بتایا گیا اور یہ کہا گیا اے لڑکی تجھ کو اتنا ٹائم دیا جائے گا، اگر اتنے ٹائم میں تو نے رام کو پرساد کھلا دیا تو پھر سمجھ لینا تو سچی ہے، اور نہیں کھلا پائی تو پھر تجھے ایسی سزا دی جائے گی رہتی دنیا تک زمانہ یاد کر۔ لڑکی نے منظور کر لی بات، لڑکی نے جو ہے ڈر محسوس نہیں کیا، اس نے کہا بالکل صحیح ہے، تمہارے سامنے پرساد کھلائی جائے گا۔ دوستو وہ تاریخ آ گئی، وہ دن آ گیا اور یہ بات کو پھیلا دیا گیا۔ ایسی عجیب بات اگر ہم اور آپ لوگوں میں بتانا شروع کر دیں، فلاں دن ایسا ہوگا، فلاں ٹائم ایسا ہوگا، فلاں جگہ ایسا ہوگا، تو تمام مجمع جمع ہو جائے گا۔ ایک بڑا مجمع لگا ہوا ہے، لمبا مجمع ہے، لڑکی کے ہاتھ میں پرساد دیا گیا، لڑکی پتھر کے سامنے کھڑی کی گئی، تمام لوگ جمع ہیں، ٹائم دیا جا رہا ہے دوستو، لڑکی کھڑی ہے، بتایا گیا ہے لڑکی شروع ہو جا، لڑکی شروع ہوئی ہے، اے رام پرساد کھا لے، مگر رام کی ہمت کہاں ہے؟ وہ لڑکی بار بار کہہ رہی ہے اے رام میری پرساد کھا لے، اے رام پرساد کھا لے، مگر پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا۔ دوستو جو ٹائم دیا گیا تھا وہ تو پورا ہونے والا ہے، جو وقت ملا ہے پورا ہونے والا ہے لڑکی کا، لیکن پتھر ہلنے کو تیار نہیں۔ اب تو آنسو بہنے لگے ہیں، اب تو آنسو گرنے لگے ہیں، اور لڑکی نے سمجھ لیا ہے شاید سزا دی جائے گی، مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے لڑکی نے کہا تھا اے پتھر یا تو پرساد کھا لے ورنہ اسی دن والے کو آواز لگاتی ہو، اسی دن والے کو جب یہ جملہ نکلا زبان سے اسی دن والے کو آواز لگاتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، تاریخ گواہ ہے، پتھر انسان بنا اور سب کھا گیا۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب لوگ چکر میں پڑ گئے، یا لڑکی بھی اتنی دیر سے بول رہی تھی نہیں کھایا اس نے، لیکن تو نے کہا اسی دن والے کو بلاتی ہوں، یہ بتا وہ اس دن والا کون ہے، اسے بتا، آخر وہ راز کیا ہے وہ بتا، اس دن والا انسان ہے تو ہے کون اسے بتا۔ تو لڑکی نے کہا تھا اے لوگوں کوئی اور نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 8 سال کی عمر ہے، عبد القادر اس کا نام ہے، وہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے۔ بلایا گیا، بلاؤ عبد القادر جیلانی کو بلاؤ، بلایا گیا ہے دوستو، آ گئے عبد القادر جیلانی، تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اسلام لائے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور زمانے کو بتا دیا اے دنیا والوں دیکھ لو، اب انسان کا مقام اور ہے، رب کے ولیوں کا مقام اور ہے۔ واہ واہ واہ، حق ہے اسی لیے تو کسی نے کہا ہے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، بہرون کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے، اور سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، اسم اعظم ہے یہی لاحول ہے، اس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے، وما توفیق الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ تھے حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب اللہ، بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ دعا ہے مولا تعالیٰ حضرت کی تقریر کے اصلاحی گوشوں پر ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سید صاحب کو سننے کے لیے تیار بھی ہیں الحمدللہ، اور بیدار